السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف میں بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال۔ آج آپ کی خدمت میں فسانہ آزاد سے متعلق کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم یوٹیوب پہ UGC نیٹ کی نئے سلیبس کے متعلق جو ہے اردو مواد پہ جو ہے ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں، تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں، اور اس سلسلے کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے فسانہ آزاد سے متعلق ویڈیو بنا کر ڈالا ہے، اور آج ہم اس سے متعلق کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے شامل ہونے والے احباب سے درخواست کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کرنا ضرور نہ بھولیں، ضرور لائک کریں، اور اگر کوئی مشورہ ہو آپ کے پاس تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنے مشورے سے نوازیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فسانہ آزاد سے متعلق کچھ ممکنہ اہم سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، رتن ناتھ سرشار کے والد کہاں سے بغرض تجارت لکھنؤ آ کر آباد ہوئے تھے؟ اس سوال سے یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لکھنؤ کے نہیں تھے، کہیں سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ وہ کہاں سے آئے تھے؟ جواب، کشمیر سے۔ ان کے والد جو ہے کشمیر سے بغرض تجارت لکھنؤ آئے تھے، اور لکھنؤ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ سوال، رتن ناتھ سرشار کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، ان کے والد کا نام بیج ناتھ در تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، دبدبہ آصفی رسالہ کس نے اور کہاں سے نکالا تھا؟ یہ ایک رسالہ ہے دبدبہ آصفی، تو دبدبہ آصفی کس نے نکالا تھا؟ جواب، یہ رسالہ رتن ناتھ سرشار نہیں حیدرآباد سے نکالا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ بند ہو گیا۔ نکالا کتنا تھا؟ رتن ناتھ سرشار نے حیدرآباد سے۔ سوال، فسانہ آزاد کب سے کب تک اودھ پنچ اخبار میں قسطوار شائع ہوا تھا؟ کب سے کب تک؟ جواب، تو فسانہ آزاد قسطوار 1878 سے 1879 تک قسطوار شائع ہوا تھا اودھ پنچ اخبار میں۔ ٹھیک ہے۔ آگے سوال، فسانہ آزاد کتاب کی شکل میں کب شائع ہوا؟ تو کتابی شکل میں 1880 میں یہ شائع ہوا۔ ٹھیک ہے۔ آگے، فسانہ آزاد کتنی جلدوں میں ہے؟ جواب، فسانہ آزاد 4 جلدوں میں ہے۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کے مزاحیہ کردار کا نام بتائیے۔ فسانہ آزاد کے اندر جو مزاحیہ کردار ہے اس کا نام بتائیے۔ تو مزاحیہ کردار کا نام خوجی ہے۔ سوال، شمس الضحیٰ، اعمال نامہ، جام سرشار، سیر کوہسار، کامنی، خمکدہ سرشار، بچھڑی دلہن، شاخ بنات وغیرہ، یہ کس کی تصانیف ہے؟ تو یہ تمام تصانیف، جواب، یہ سب پنڈت رتن ناتھ سرشار کی تصانیف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اگلا سوال، جمیل جالبی نے فسانہ آزاد میں کل کتنے پلاٹ کی نشاندہی کی ہے؟ جمیل جالبی نے فسانہ آزاد کے اندر کتنے پلاٹ کی نشاندہی کی ہے؟ جواب، 6 پلاٹ کی نشاندہی کی ہے۔ جمیل جالبی کا کہنا یہ ہے کہ فسانہ آزاد کے اندر تقریباً 6 پلاٹ ہیں جو پیرالل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 پلاٹ کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ سوال، حسن آرا اور سہپہر آرا، اللہ رکھی، بوا زعفران وغیرہ تانیسی کردار کس ناول کے ہیں؟ یہ سارے جو ہیں تانیسی کردار ہیں، مؤنث کردار ہیں۔ حسن آرا، سہپہر آرا، اللہ رکھی، بوا زعفران وغیرہ تانیسی کردار کس ناول کے ہیں؟ جواب، یہ فسانہ آزاد کے کردار ہیں۔ یہ سارے کردار جو ہیں فسانہ آزاد کے ہیں۔ سوال، فسانہ آزاد میں ہمایوں فر کا معاشقہ کس سے ہے؟ ہمایوں فر ایک کردار ہے جس کا معاشقہ رہتا ہے، تو اس کا معاشقہ کس سے رہتا ہے؟ اس کی عشقیہ کہانی کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ جواب، حسن آرا کی بہن جو ہے سہپہر آرا سے ہمایوں عشق کرتا ہے، تو اس کی عشقیہ کہانی جو ہے سہپہر آرا سے متعلق ہے، جو کہ سہپہر آرا حسن آرا کی بہن ہے۔ آگے، فسانہ آزاد شروع میں اودھ پنچ اخبار میں کس نام سے قسطوار شائع ہوتا تھا؟ چونکہ اخبار میں جو شائع ہوتا تھا وہ فسانہ آزاد کے نام سے نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ ظرافت کے عنوان سے شائع ہوتا رہا ہے۔ یہ ظرافت کے عنوان سے قسطوار اودھ پنچ اخبار میں شائع ہوتا رہا ہے۔ جواب، پہلی بار 1880 میں فسانہ آزاد کو کس نے اور کہاں سے کتابی شکل میں شائع کیا؟ جواب، منشی نول کشور نے لکھنؤ سے شائع کیا۔ منشی نول کشور نے شائع کیا لکھنؤ سے۔ ٹھیک ہے۔
سوال، رتن ناتھ سرشار کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جواب، اس بارے میں دو اقوال ہیں. کچھ لوگ 5 جون 1846 تو کچھ لوگ 1847 بتاتے ہیں. کچھ لوگ 1846 اور کچھ لوگ 1847 تاریخ پیدائش بتاتے ہیں. تو اس میں دو اقوال ہیں. اس طریقے سے اگلا سوال، رتن ناتھ سرشار کی تاریخ وفات کیا ہے؟ تاریخ وفات. جواب، اس بارے میں بھی دو اقوال ہیں. کچھ لوگ 27 جنوری 1902 تو کچھ لوگ 21 جنوری 1903 بتاتے ہیں. تو 1902 اور 1903 یہ دو طرح کے اقوال ہیں رتن ناتھ سرشار کی تاریخ وفات کے بارے میں. آگے، رتن ناتھ سرشار کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب، وفات تو ان کی حیدرآباد میں ہوئی تھی. دبدبہ آصفی قائم کیا وہیں، اور پھر کچھ دنوں بعد وہیں ان کا جو انتقال بھی حیدرآباد میں ہی ہوا تھا. سوال، اس ناول کا نام کیا ہے جو تقریباً 3,2500 صفحات پر مشتمل ہے؟ اس ناول کا نام بتائیں. جواب، یہ اتنی طویل اور اتنی ضخیم ناول کا نام کیا ہے؟ اس ناول کا نام فسانہ آزاد ہے. سوال، آپ نے فسانہ آزاد لکھا، یہ قول ہے کہ آپ نے فسانہ آزاد کیا لکھا؟ زبان اردو کے حق میں مسیحائی کی ہے. رتن ناتھ سرشار کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ جواب، یہ قول عبدالحلیم شرر کا ہے. کس کا؟ عبدالحلیم شرر کا ہے. سوال، اردو زبان سمجھنے کے لیے فسانہ آزاد پڑھنا چاہیے، یہ بھی ایک قول ہے. تو اردو زبان سمجھنے کے لیے فسانہ آزاد پڑھنا چاہیے. فسانہ آزاد کے بارے میں کس کا قول ہے؟ جواب، بیگم صالحہ عابد حسین کا قول ہے. ٹھیک ہے. سوال، چھمی جان، حبیب لبیب اور مہجبی کا کردار کس ناول کا ہے؟ جواب، فسانہ آزاد کا. یہ تینوں کردار بھی فسانہ آزاد کے ہیں. یہ چونکہ 4 ضخیم جلدوں میں ہیں تو اس لیے کردار بھی اس کے بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے آگے، مس وینشیا اور لیفٹیننٹ اپلٹن کا کردار. یہ مس وینشیا کو صرف مس اور لیفٹیننٹ اپلٹن کو صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہاں پہ صرف صاحب کا کردار آیا ہے تو صاحب سے مراد وہاں پہ لیفٹیننٹ اپلٹن ہی ہے. تو مس وینشیا اور صاحب لیفٹیننٹ اپلٹن کا کردار کس ناول میں ہے؟ جواب، یہ بھی فسانہ آزاد میں ہے. اگلا سوال، بیگم سریا پہلے کس نام سے جانی جاتی تھی؟ بیگم سریا کا کردار ہے. جواب، اللہ رکھی کے نام سے جانی جاتی تھی. پہلے جو ہے یہ اللہ رکھی کے نام سے ایک کردار تھی، ہاں نا، جو بہت ہی سماجی اعتبار سے جو ہے بہت ہی چالو اور شاطر ٹائپ کی خاتون کردار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رکھی تھی. یہ ترقی کر کے جو ہے بیگم سریا بن جاتی ہیں اور جو ہے بہت ہی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے لگتی ہیں. سوال، مغلانی یا مسیتا، مسخرہ اور جنٹل مین کس ناول کے کردار ہیں؟ جواب، یہ فسانہ آزاد کے کردار ہیں. یہ سارے کردار جو ہیں فسانہ آزاد کے ہیں. تو یہ کچھ سوالات ہم نے جو ہے مرتب کیے تھے فسانہ آزاد سے متعلق. امید ہے کہ یہ آپ کو فسانہ آزاد اور اس کے کرداروں کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگا اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا. دوستوں، اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. اور اگر کچھ مشورہ ہو تو کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ ضرور اس میں اپنے کمنٹس دیں اور تاکہ وہ باتیں ہم تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے دوستوں، تو انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.